حنائی ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں میں پینسل تھام کر اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ چہرے پر رقص خوبصورت مسکراہٹ کے باوجود آنکھوں کی نمی چھلکتے ہوئے رخساروں کو بھگو گئی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ کس قدر کٹھن مرحلہ ہو سکتا ہے، صرف اس کا دل جانتا ہے۔ اس کا محبوب ترین شخص اس کے سامنے بیٹھا چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کے نام سے منسوب تھی اور اب مکمل طور پر ازدواجی حیثیت سے اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ لیکن پھر بھی بابا کی یاد سے دل تڑپ اٹھا۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی اور بار بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اطمینان دلا رہی تھی۔ سب کی دعاؤں سے نکاح مکمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارد گرد کھڑی کزنس نے ہوٹنگ کر کے ماحول کو اور پرجوش اور خوبصورت بنا دیا۔ اپنے کندھوں پر رکھی دل فریب سی شال کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا اور مسکراتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ پھولوں کی دیوار کو پار کرتے ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے کپکپاتے ہوئے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتی۔ ہارون نے خود اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ اس کے چہرے کو جالیدار گھونگھٹ سے آزاد کرواتے ہوئے اس کا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ دل فریب نظروں میں سموتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا تھا، اور پھر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے رخساروں پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے باری باری اس کے رخساروں پر بوسہ دیا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اچھا خاصا بکلا کر رہ گئی۔ ماحول کافی رومانٹک بن چکا تھا۔ تایا سائی اور حویلی کے بڑوں کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئی اور اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ ہارون کے سینے پر رکھ کر اسے تھوڑا سا خود سے دور کر دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے رخساروں پر باری باری جھکنے کے بعد اسے تھام کر اپنے قریب کر لے گا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس عجیب سی حرکت کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے اسے دور ہٹ جاتا تو یہ معتبر طریقہ تھا، جو پھر بھی قابل قبول سمجھ لیا جاتا۔ لیکن ہارون کا اپنے سینے پر اس کا رکھا ہوا ہاتھ اور اسے خود سے تھوڑا دور دھکیلنا، اگرچہ یہ نامحسوس طریقے سے ہوا تھا لیکن پھر بھی ناگوار گزرا۔ اس نے سلگتی ہوئی ایک نظر اس کے حسین و جمیل چہرے پر ڈالی۔ اب وہ اس کی ملکیت تھی، تو اپنی ملکیت کے ساتھ وہ جس طرح کا رویہ اختیار کرتا اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کی خود ساختہ سوچ تھی جس نے اسے ارد گرد کھڑے لوگوں سے بھی غافل کر دیا۔ وہ جھکا اور بے باکی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہ جانے کتنی نظروں میں رشک ابھرا اور نہ جانے کتنی نظریں حسد سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ ہارون تو مرد ہے، لیکن نائمہ کو اپنے بھائی اور باقی مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ علینا بھابھی نے فوراً بڑبڑاتے ہوئے یہ بات سجاد کے کان میں انڈیل دی، جو مسکراتے ہوئے اس منظر سے آنکھیں پھیڑ گئے۔ تایا سائی بھی اپنی شال سنبھال کر گلا کنگاڑتے ہوئے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اسے خود اسٹیج تک لے کر آیا جو کہ ان دونوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ کچھ دیری وہ وہاں بیٹھا، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے نائمہ کافی خفت کا شکار ہو چکی تھی۔ نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم اب میری ملکیت ہو۔ آج کے بعد مجھے خود سے دور دھکیلنے کی اگر جرأت بھی کی تو یہی لوگوں کے سامنے کھڑا کھڑا اپنا حق وصول کر لوں گا۔ اتنی بے باکی پر وہ سرخ ہوتے ہوئے نظروں کو جھکا گئی، لیکن اس نے ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر سجا کر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر پرجوش ہے، یقیناً اسے پا لینے کے بعد خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا، اپنی محبت کا اظہار برملا کر دینا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص موقع نہیں تھا، اور وہ شخص جس طرح اس بات کو زید و رنا کا مسئلہ بنا رہا تھا اسے ہچکچاہٹ ہونے لگی۔ ابھی کچھ رسومات رہتی تھیں، ابھی کچھ مہمانوں سے ملاقات باقی تھی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیج سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی جان، میری بیوی تھک چکی ہیں، لہٰذا اسے فوراً کمرے میں منتقل کر دے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ یہاں موجود لوگوں کی نظریں بار بار اس کے حسین چہرے سے ٹکرائیں۔ نائمہ نے بے ساختہ شائستہ بیگم کا چہرہ دیکھا۔ ایک پل کے لیے ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، یعنی انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے کہنے کے لیے کہا ہے، یا وہ اس کی سفارش کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔
بیٹا یہ وقت تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، ابھی مہمان گھر پر ہیں، کچھ دیر تو اسے یہیں بیٹھنے دو۔ مہمانوں سے ملاقات کروانے کے بعد میں کمرے میں بھجوا دوں گی، کیونکہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، اسی لیے اسے ابھی تو اپنی پورشن کی طرف ہی جانا تھا۔ نہیں، جن لوگوں نے ملنا تھا مل لیا، جن لوگوں نے دیکھنا تھا سو دیکھ لیا، اسے اپنے کمرے میں بھجوا دے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی کھلونا ہے جو اس کی مرضی سے ہی حرکت کرے گا۔ شائستہ بیگم نے فوراً لڑکیوں کو حکم دیا اور وہ اس کا شرارہ سنبھالتے ہوئے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے لڑکیوں کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ ہارون ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب لوگوں کے سامنے اتنی بے باکی۔ وہ بے پناہ سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی حرکتوں کو یاد کر کے آئینہ کے سامنے کھڑی اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ جولی تک لے جاتی جب دروازہ کھلا اور وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میری اجازت کے بغیر خود کو ان چیزوں سے آزاد کروانا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے جانے من۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کمر کو تھام کر وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنا حق ظاہر کر رہا تھا۔ ہارون کے ساتھ اس کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور وہ حویلی کے 2 الگ الگ پورشنز میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہارون کو اس نے ہمیشہ سندیجہ مزاج کا مرد پایا اور اسے ہمیشہ سے ہی ایسے مرد بہت اچھے لگتے تھے۔ لیکن آج نکاح ہونے کے بعد اس کا جو رویہ دیکھ رہی تھی وہ کافی عجیب تھا۔ ہارون، اس نے بے اختیار اپنے لڑزتے ہوئے دل کو تھام کر سرگوشی کی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز ہارون۔ اس کے لب شدت سے اس کی گردن پر رقص کر رہے تھے اور نائمہ کی جان حلق تک آ چکی تھی۔ اس کا خوف اس شخص پر حاوی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے درمیان یہ رشتہ بنا اور اب وہ اس پر اپنا حق ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا رخ آہستگی سے اپنی جانب موڑتے ہوئے ہارون نے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ گہری سبز آنکھیں، خوبصورت مکھنی جیسے لب اور گردن پر جگمگاتا ہوا تل جو اس وقت ہارون کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ میں تم پر تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے پر حق رکھتا ہوں۔ تم میری ملکیت ہو، یعنی کہ ہارون حسن کی بیوی۔ میں تمہیں جب جہاں جیسے چاہوں چھو سکتا ہوں، تم پر اپنی محبت ظاہر کر سکتا ہوں، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے نرمی سے کیے گئے اقرار میں بھی نہ جانے کون سی دھمکی چھپی ہوئی تھی جو نائمہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ ہاں، کیونکہ پہلے تو میری بیوی نہیں تھی۔ حق کے معاملے میں میں بڑا سخت ہوں، یاد رکھنا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے ہی اس کی زلفوں سے کھیل کر وہ اس کے حسین بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر رہا تھا۔ آخری پہ نکالتے ہی اس کے بال آبشار کی طرح اس کی پشت پر بکھرتے چلے گئے۔ آہستگی سے اسے جولی سے آزاد کرواتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی گستاخیاں کر رہا تھا، جبکہ نائمہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس کے کمرے سے چلا جائے۔ اگر یہاں اسے کسی نے دیکھ لیا تو وہ حویلی کے ماحول سے بہت اچھی طرح واقف تھی، خاص طور پر علینا بھابھی کی فطرت جو ایک پل نہیں لگاتی تھی اسے ذلیل کرنے میں، اور کسی بھی بات کو سجاد بھائی کے سامنے بیان کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ حویلی کا ماحول بہت سخت تھا۔ دونوں پورشنز پر ہی اس کے تایا ابو کا قبضہ تھا۔ ان کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط بہت سخت ہیں۔ حویلی میں ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہونے کے باوجود حویلی کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے دور رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ علینا بھابھی اور سجاد بھائی بھی ایک عرصہ ایک دوسرے کے نام سے منسوب رہے، لیکن انہیں کبھی بھی حویلی میں ایک ساتھ گھومتے پھرتے نہیں دیکھا گیا۔ ان کے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کزنز کے ناطے سے وہ بات چیت کر لیا کرتے، لیکن سب کے سامنے اکیلے نہیں۔ لیکن اس وقت ہارون اس کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہوئے اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ ہارون، آپ پلیز اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ ہارون کو اس کی سانس حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اچھا لگا تھا وہ اس کے سامنے اتنی خوفزدہ ہو کر بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک فرینچیز ہو جائے۔ ہارون نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اسٹینڈ پر بٹھا دیا۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کے لبوں کی طرف جھکتے ہوئے اسے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔
جب بے ساختہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ کیسی باتیں کریں آپ ہارون، پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی جانب پشت پھیرے ہوئے تھی اور اس کا یوں ہارون کو جھٹلا دینا اس کی عزت نفس پر گہری چوٹ تھی۔ وہ انا میں لپٹا ہوا شخص اس کے شرمانے لبھانے کو بھی اس کا جھٹکنا سمجھ رہا تھا۔ بے ساختی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس نے سختی سے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے حق سے دور کرنے والی؟ میں تم پر حق رکھتا ہوں اور یہ مجھے بار بار باور نہیں کروانا چاہیے۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا، اس کی پکڑ سخت تھی، وہ سسک کر رہ گئی۔ وہ عجیب نفسیاتی شخص لگ رہا تھا جو اپنی سرخ آنکھوں کو اس کے چہرے پر گاڑ کر اپنی ملکیت ظاہر کر رہا تھا۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، اسے تو اس کے ساتھ بے حد نرمی سے پیش آنا چاہیے تھا، دوستانہ ماحول میں اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گستاخیاں کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیتا، لیکن یہاں یہ سب کرنے کی بجائے وہ اسے مزید خود سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ چلو قریب آؤ میرے۔ اور اس کے اگلے حکم پر وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سر جھکا کر رو پڑی۔ تمہیں اپنے شوہر کی قربت تکلیف دے رہی ہے، میرا قریب آنا تم پر حق جتانا تمہیں تکلیف کا شکار کر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی تھا، اپنے لہجے کی سختی سے آشنا کرتا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، رخصتی سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتی، اس نے کہہ دیا اور وہ سرخ ہوتی آنکھوں کو اس کے حسین چہرے پر گاڑے کھڑا رہا۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ سب کے لیے رخصتی ضروری ہے؟ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی جلدی پوری کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا مجھے جھٹلانے کی سزا اتنی سخت ہو گئی کہ تمہارا انگ انگ لرز جائے گا۔ تم پناہ مانگو گی میری شدتوں سے، لیکن تمہیں پناہ نہیں مل پائے گی۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا اور وہ اس حسین شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں کی نمی حلق میں درد پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ کیسا عجیب انداز اپنائے ہوئے تھا، اس کی شدت، اس کی بے ساختگی اور انا، یہ سچ تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ آج تک اس کے بغیر کسی کے بارے میں سوچ نہیں پائی۔ لیکن اس کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ جھجک اور خوف اس وقت کا تقاضا تھا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے پورشن میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کھانا ہمیشہ بڑی سی ٹیبل پر تایا ابو کے گھر ہی کھایا جاتا اور کھانے میں حویلی کے سب لوگ جمع ہوتے۔ رات بھر وہ پریشان اور بےتاب سی رہی، بار بار ذہن میں یہ سوال جنم لے رہا تھا کہ اگر ہارون ناراض ہو گئے تو، لیکن اس نے پھر خود کو ہی تسلی دے دی، وہ ایسے نہیں ہے، بس وقتی غصہ ہے، جب میں انہیں پیار سے سمجھاؤں گی تو وہ میری بات کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے آنکھیں موند کر گہری نیند میں اتر چکی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلا آنے والا سورج اس کے لیے کس طرح کا ہنگامہ لے کر اترنے والا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ جمع تھے، وہ سر جھکائے جلدی جلدی ناشتہ کر رہے تھے تاکہ پھر وہ یونی کے لیے نکل جائے۔ گھر میں ابھی کچھ مہمان بھی باقی تھے، اس کی خالہ انگلینڈ سے صرف اس کا نکاح اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کے خالہ زاد سائرہ اور نجم، جن کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ نجم عمر میں اس سے 2 سال چھوٹا تھا، جبکہ سائرہ اس کی ہم عمر تھی۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جبکہ ان کے پورشن میں وہ اس کی ماں، سجاد بھائی اور علینا بھابھی رہتے تھے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی عمیر پڑھائی کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ جبکہ تایا ابو کی فیملی میں تایا ابو، ان کی بیوی شائستہ بیگم یعنی تائی امی، ہارون اور ہارون سے چھوٹی علینا جو کہ اب اس کی بھابھی کے مرتبے پر فائز تھی۔ ناشتہ پرسکون ماحول میں ہو رہا تھا جب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن رکی تھی اور اگلے ہی پل ان نظروں کو جھکا کر ناشتہ کرتی رہی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ شائستہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور ملازمہ نے جلدی سے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے پلٹ کر احمد حسن صاحب کو دیکھا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ اور روب تھا کہ ٹیبل پر موجود سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ اس کے حلق میں گیا ہوا نوالہ وہیں اٹکا تھا۔ دل بے اختیار دھڑکا۔ ہاں بولو،
کیا بات ہے احمد؟ حسن صاحب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھے۔ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ان کے لیے بہت حیثیت رکھتا تھا۔ میں رخصتی چاہتا ہوں، وہ بھی اسی ہفتے۔ ٹیبل پر موجود سب لوگ حیران و پریشان اس کا چہرہ دیکھتے رہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ نائمہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت یہ بات کرے گا، یعنی دل میں جو اندیشہ پھیلا تھا وہ اس نے سچ کر دکھایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ احمد حسن صاحب ابھی بھی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ گلاس ختم کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی دھکیل کر اس نے ٹائی کی گرہ سلجھاتے ہوئے ایک بار پھر ان کے چہرے کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ بابا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، کیا آپ کی سمجھ میں نہ آئے؟ میں رخصتی چاہتا ہوں، وہ بھی اسی ہفتے۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر مسکرا کر سب کو دیکھا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ وہاں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ سب لوگ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ احمد حسن صاحب یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ یہ فیصلہ کیوں لے رہا ہے، وہ بھی ان کی مرضی کے خلاف جا کر، جب ان لوگوں میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ابھی صرف نکاح ہوگا اور 2 سال بعد رخصتی، کیونکہ ابھی تک نائمہ کے کچھ سیمیسٹر باقی تھے۔ سجاد بھی حیرت زدہ تھا۔ تایا ابو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہارون؟ ابھی کل نکاح ہوا ہے اور یہ اسی ہفتے رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب فائنل نہیں تھا۔ نائلہ بیگم بھی خاموش اور پریشان سے تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں شام سے تفصیلی بات کرتا ہوں۔ تایا ابو نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہی سجاد بھی اٹھا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر عجیب سی بے سکونی پھیل گئی۔ علینا نے تلخ نظروں سے اسے دیکھا تھا جب اس نے بے اختیار بیگ کندھے پر ڈالا اور جانے کے لیے پلٹی۔ ایک ہی رات میں میرے بھائی کو کیا سکھا دیا ہے کہ وہ صبح رخصتی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ تمہارے چونچلوں سے تو میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ رات بھر نہ جانے کون سی شدتیں ان کے وجود میں انڈیلتی رہی ہو جو وہ اس قدر بے قرار ہیں۔ وہ ان کے طنز کو اچھی طرح سمجھ پا رہی تھی۔ پلٹ کر ایک نظر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اس شخص نے نہ جانے اس کی کتنی تذلیل کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بے قراری میں رخصتی نہیں کر رہا، بلکہ صرف بدلے کی آڑ میں صرف اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ اسے پانے کے لیے اتنا بے قرار ہے تو اسے پا کر اپنے سامنے زیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کی انا پر لگی ہوئی چوٹیں صرف اسی بات سے تسکین پا سکتی ہیں کہ وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ جائے، اور ویسا ہی ہوا۔ شام احمد حسن صاحب نے تفصیلی بات کی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ گھر میں سب لوگ اس کے سامنے مجبور تھے۔ اب تو شائستہ بیگم بھی کچھ اس سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ انہیں بھی لگنے لگا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو اس جانب مائل کر رہی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ بروں کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ نائلہ بیگم نے اپنی بہن کو روک لیا اور رخصتی ٹھیک 4 دن کے بعد رکھی گئی۔ چونکہ اب نکاح میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا اور اس فنکشن میں یہ احمد حسن صاحب اناؤنس کر چکے تھے کہ رخصتی 2 سال بعد ہوگی، تو اب 4 دنوں کے بعد رخصتی کا ارادہ کرتے ہوئے انہوں نے بس سادگی اختیار کرنا ضروری سمجھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر بڑی تقریب میں لوگوں کو بلا کر خود شرمندگی کا شکار ہوں۔ سو اس کے بعد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گھر کی خواتین کو تیاری کرنے کا کہہ دیا۔ اس نے بارہا کوشش کی تھی کہ وہ ان 4 دنوں میں اس شخص کو قائل کرے، اس سے ملاقات کرے، لیکن جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ جھٹلا کر اس کے قریب سے گزر جاتا۔ وہ اس کی بات سننا، اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ الگ پریشانی کا شکار تھی۔ اس کی پڑھائی، اس کا مستقبل، سب کچھ غارت ہو گیا، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے۔ ٹھیک 3 دنوں کے بعد اس شام وہ اپنی مہندی کے لیے بالکل تیار تھی۔ گرین اور زرد کلر کے لہنگے میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہارون کے نام کی مہندی سجا دی گئی۔ اپنی ہتھیلی پر جگمگاتا ہوا اس کا نام دیکھ کر وہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی مقدر مزید اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے، لیکن وہ احساسات غائب تھے جو ایک لڑکی کے دل میں ان موقعوں پر جنم لیتے ہیں۔ ایک عجیب سا ڈر پھیلا ہوا تھا۔ اس شخص کا خوف اس پر حاوی تھا۔ عمیر شادی میں شرکت نہیں کر پایا۔ اس کے پہلو میں سجی وہ مہندی کی رسم میں مہندی لگوا رہی تھی۔ گھر بھر یہ لوگ بار بار آ کر مہندی لگاتے اور پھر تھوڑی سی ہلدی اٹھا کر ان کے رخساروں پر سجا دیتے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار ہارون کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات اور سنجیدگی کو کریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہارون، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بلا کر اس نے آہستگی سے کہہ دیا۔
یہ چونچلے رخصتی کے بعد اچھے لگتے ہیں. رخصتی کے بعد تمہاری ہر ایک بات کا جواب دے دیا جائے گا. بے فکر رہو. اسی کی بات کو طنز کی صورت میں اسے لوٹاتے ہوئے وہ سنجیدہ سا بیٹھا رہا. یعنی اس پر مسلط ہو کر فتح حاصل کرنے کے بعد وہ اسے اچھی طرح باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیا کرے. دلہن بن کر اس پر بے پناہ روپ آیا. اس کے بدن پر گہرے میرون رنگ کا لہنگا تھا جو نیچے سے پھولوں کی طرح پھیلا ہوا تھا. باریک سنہری زری اور دبکے کی بیلیں اس لہنگے کو رائل لک دے رہی تھیں. یہ لہنگا اور بری کا سارا سامان ہارون نے اپنی پسند کا خریدا. ظاہری طور پر تو وہ اس کے ساتھ تھی، لیکن ہارون نے اسے تجویز لینا بھی ضروری نہیں سمجھے، بلکہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے ہر چیز اپنی پسند سے لی. وہ بس چپ چاپ کسی بت کی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہی. اس وقت بھی ہیوی جیولری میں اس کا نازک سا سراپا اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی. بارات پہنچ چکی تھی. اسے باہر لایا گیا. سجاد کی ہمراہی میں وہ اسٹیج تک آئی جہاں وہ بلیک کلر کی شیروانی میں مرکز نکاح بنا ہوا تھا. گہری سے آنکھیں جن کے اندر سکوت پھیلا ہوا تھا، ایک دوسرے میں پیوست لب اور چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی، گھنی داڑھی اور تراشیدہ مونچھیں. بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا. ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. اسٹیج سے نیچے اتر کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا. جب اس نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں تھما دیا، وہ اسے سہارا دے کر اسٹیج تک لایا تھا اور پھر وہ اس کے پہلو میں سج کر بیٹھ گئی. دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا. رخصتی میں زیادہ تر ان کی اپنی فیملی شامل تھی. باہر سے کوئی خاص مہمان موجود نہیں تھے. شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کا صدقہ اتار دیا. وہ پچھلے واقعے کو بھول نہیں پائی تھی، اسی لیے چند ایک رسومات کے بعد ہی رخصتی کا شور اٹھا. اگرچہ اس نے رخصت ہو کر ایک پورشن سے دوسرے پورشن تک ہی جانا تھا، لیکن پھر بھی دل میں عجیب سا غم پھیلا ہوا تھا. سجاد اور نائلہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے وہ بری طرح رو دیں. سجاد نے اس کا ہاتھ ہارون کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ملتجئ نظروں سے اسے دیکھا تھا. ہماری امانت کو تمام عمر سنبھال کر رکھنا. میری بہن بہت نازک ہے. بے فکر رہو. میں اس کی ساری نزاکتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. اس نے جس لہجے میں کہا تھا وہ عجیب تھا، لیکن سجاد پھر بھی مسکرا دیا. جہازی سائز بیڈ پر اس وقت وہ لہنگا پھیلا کر بیٹھی بے حد حسین لگ رہی تھی. کمرے کی سجاوٹ ہی دل دھڑکا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دھڑکنوں پر اس شخص کا خوف چھایا ہوا تھا جو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ چکا تھا. قالین پر ہونے والی سرسراہٹ نے اس کی آمد کی اطلاع دی اور وہ بے اختیار ہی سر جھکا گئی. وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے ٹیک کر بیٹھ گیا. تو کیسا لگ رہا ہے مسز ہارون، عصمت خود کو میری پناہوں میں دیکھ کر؟ وہ اس کے بے حد نزدیک آ چکا تھا. آج اس کے چیلنج کرتی ہوئی آنکھوں کی چمک نرالی تھی، جیسے وہ اسے باور کروانا چاہتا ہو کہ اسے ضد لگانے کا انجام یہ ہوگا، اور وہ بس سمیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی. اگر آپ کو اس وقت میری بات کا برا لگا تو سوری، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا. اس نے ہلکی نمی اور روندے ہوئے لہجے کے ساتھ اس کی شدتوں سے پناہ مانگی، گویا اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو. اور یہ سب کچھ بولنے میں بھی تم نے کتنی دیر کر دی؟ اسے اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا. ان دونوں کے لب آپس میں ٹکرا رہے تھے. تمہیں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی مسز. 1 2 3 4 کتنے دن بیت گئے؟ مونگلیوں پر گنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے عجیب سے لہجے پر نائمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی. اب تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری شدت سے متعارف ہو کر سزا کو بھگتو، وہ سزا جس کے تم حقدار ہو. اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اپنی شدتیں انڈیل رہا تھا. اتنی شدت کے ساتھ اس نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا کہ اس کے لب جلنے لگے تھے. دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ گویا اسے دھڑکتا ہوا دل اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. پھر اسے کندھے سے تھام کر وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جو بالکل ہی پاگل پن کی حد تک مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ بے باکی پر اترتا ہوا اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخش رہا تھا. اور پھر جب اس کی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے نرمی سے اسے آزاد کر دیا. خون اس کے لبوں سے کناروں سے پھیلتا چلا گیا. اس کے لب اس کی شدتوں کے باعث زخمی ہو چکے تھے. وہ بری طرح رو پڑی اور پھر وہ اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا. اس کی شدتوں میں محبت سے زیادہ جلن کا احساس تھا.
وہ درد سے بحال ہوتی جا رہی تھی۔ ہارون پلیز مجھے سانس لینے دے۔ نائمہ نے اسے باز رکھنا چاہا جب اسے شدت بھری خمار آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار چکا تھا۔ کپڑے بدل کر آؤ اور اس کے بعد میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ فرار ملنے پر وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے چینجنگ روم میں بند ہو گئی۔ دروازے کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی کہ وہ اسے اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اپنے لبوں کو سختی سے رگڑتے ہوئے اس نے درد کی شدت کو کم کرنا چاہا اور پھر بے اختیار آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گردن پر دائرے نما ہو رہے تھے۔ تمہارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے جانے من۔ اگر تم 5 منٹ میں باہر نہیں آؤ گی تو مجھے اندر آنا پڑے گا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بولا اور اس نے تیزی سے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا، گویا وہ ابھی اندر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اگلے 10 منٹ میں باہر آ چکی تھی۔ اپنے چہرے کو اس نے میک اپ سے آزاد کر دیا۔ اس وقت وہ بالکل رف سے حلیے میں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ آج رات اسے بری طرح کچل دے گا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے رعنائیوں پر نظر جمائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ شدید ٹھنڈ نے ان کا استقبال کیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ اس نے پلٹ کر چاند کی طرف دیکھا اور پھر نائمہ کے چہرے کی طرف۔ کیا تمہیں چاند دیکھنا پسند ہے؟ وہ خماری سے کہہ رہا تھا اور نائمہ نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے 3 گھنٹوں تک تم یہیں کھڑی رہ کر اس چاند کو دیکھتی رہو گی اور ہمارے درمیان بیتے ہوئے ان حسین لمحات کو یاد کرتی رہو گی تاکہ تم انہیں کبھی فراموش نہ کر پاؤ۔ ایک ایسا عجیب حکم تھا۔ وہ جلدی سے اس کی شرٹ کو تھام کر رہ گئی۔ نہیں ہارون، یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ یہ سچ تھا کہ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ بے شک چاند کی روشنی تھی، لیکن پھر بھی تنہائی اور راحت کا یہ پہر۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر 3 گھنٹوں سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی تو پھر اپنے انجام سے تم واقف ہوگی۔ یہ تمہاری چھوٹی سی سزا ہے تاکہ تم میرے لمس سے آشنا رہو اور میرے ملن کے لیے بے صبری دکھاؤ۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ ٹھنڈ سے سکڑی سمٹی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ عجیب سزا تھی جس سے وہ شخص اسے دوچار کر رہا تھا۔ دن بھری رات میں باہر کھڑا ہونا کتنا سخت تھا اسے اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے نازک وجود پر ستم ڈھائے ہوتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت کے ساتھ اسے اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے آج تک ہارون کو ڈیسنٹ اور باوقار انسان سمجھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لینے والا شخص ہے۔ وہ اسے اپنی ضد کے بھینٹ چڑھا کر حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بے قراری کو قرار نہیں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر تک اسے واپس لے آئے گا، لیکن اس کے متعلق سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا، جبکہ وہ باہر کی ٹھنڈ میں سکڑ سمٹ کر دیوار سے لگی سسک رہی تھی۔ ہوا اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی! نہ جانے وہ کیسا شخص ہے جو دیوانگی پر اتر آئے تو اپنی شدتوں سے متعارف کرواتا ہے، اور اگر بے رخی پر اتر آئے تو پلٹ کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس آزمائش پر سر جھکاتے ہوئے وہ روتی رہی، جبکہ وہ پرسکون نیند سوتا رہا۔ اچانک کروٹ بدلتے ہوئے اسے کمرے میں پھیلی روشنی کا اندازہ ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ ایک وجود اس کے ذہن کی سکرین پر لہرایا اور وہ بجلی کی تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر رہا تھا۔ اسے سوئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکی تھے، لیکن وہ ابھی تک ٹیرس پر تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے ٹیرس پر آیا اور اس کے سامنے ہی وہ ایک کونے میں دبکی ہوئی گردن لٹکائے سو رہی تھی۔ ٹھنڈ سے بےحال وجود، بے چین سی نیند بھری آنکھیں اور ہلکا ہلکا کپکپاتے لب۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ دل میں جیسے گھونستا پڑا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے خود کو پریشان ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ سو نرمی سے اسے اٹھا کر وہ کمرے میں لے کر آیا۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے وجود کو اپنے وجود کی گرمی سے متعارف کرواتے ہوئے اس نے سختی سے اسے خود میں سمیٹ لیا، جبکہ ہارون کے وجود کو تپش کو پا کر وہ قدر پرسکون ہوئی، لیکن ابھی بھی سردی اس پر حاوی تھی۔ وہ شدید بے سکون ہو کر اس کے سینے میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ ہارون نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اس کے رخساروں کو چھوتا چلا گیا۔ اپنے شرٹ لیس وجود کی گرمی سے اس کے
ایک خود میں سمیٹتے ہوئے وہ تپش دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس حالت میں اس کی اپنی دھڑکنیں بے قرار ہو رہی تھیں۔ اس کی بیوی اس کے قریب تھی، بے حد قریب، اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح سے خود میں سمیٹے ہوئے تھی، اور یہ لمحہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ خود پر صبر رکھنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہا تھا، اور جب بات حد سے بڑھی تو اس نے بے اختیار اسے سمیٹتے ہوئے اپنے وجود کو اس پر حاوی کر لیا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر ہارون کو دیکھا تھا، اور پھر بے رخی سے آنکھوں کو موند لیا، جیسے اسے یقین ہو کہ التجاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی گردن پر جھک کر وہ نرمی سے اسے اپنے آپ میں سمیٹتا رہا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور وقت سرکتا چلا جا رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ نائمہ آج کی رات دی گئی سزا کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہارون حسن اتنی سنگ دلی پر اتر آئے گا۔ وہ اس کے چچا زاد تھی، اس کے نام سے منسوب، اور اسے محبت کرتی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کو ایسی سزا سے متعارف کروانا محبت کی تذلیل ہے۔ اس نے اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھا، اسے دیر تک سمیٹتا رہا۔ بے شک اس کے لمس میں اس وقت نرمی تھی، لیکن نائمہ کے اندر اب وہ احساس نہیں رہے تھے کہ اگر وہ اس سے پہلے اس نرمی سے خود میں سمیٹ لیتا تو وہ خود پر نازا ہوتی، لیکن اب وہ کسی ٹھنڈے ٹھار وجود کی طرح اس کے سینے سے لگی رہ گئی۔ اگلی صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر ہارون نے کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ریسٹ کرے گی۔ کمرے میں جا کر کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرے، سو سب لوگ اس کے آرام کے خیال سے اس کے کمرے میں نہیں گئے۔ دوپہر تک وہ سوتی رہی۔ ہارون دوبارہ کمرے میں نہیں آیا۔ دوپہر کو اس کو آنکھ کھلی تو اس کا وجود کچھ پرسکون تھا۔ درد کی شدت کم تھی۔ اس نے اٹھ کر خود کو فریش کیا اور لائٹ بلو کلر کی ڈریس میں اپنے بالوں کو سلجھا کر چہرے پر ہلکا میک اپ سجا کر باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ جب ہارون کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر وہ خاموش رہ گئی۔ وہ اب اس سے خوف کھانے لگی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہارون سے کوئی شکوہ نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہارون کو اس کی کوئی بات بری لگے اور وہ اس کے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ وہ اسے جتنی محبت دکھاتا تھا، بدلے میں اتنی سختی سے بھی دوچار کر دیتا۔ ہارون نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ طبیعت کیسی ہے جانا؟ ٹھیک ہوں، وہ بسر گوشی سے کہہ گئی۔ رات جو کچھ ہوا وہ گزر چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے دوبارہ ایسا موقع نہیں دو گی۔ تم صرف میری ہو، میری ملکیت میں، اور میں نہیں چاہتا کہ جسے میں ایک بار چھو لوں کوئی بھی اس پر اپنا حق ظاہر کرے یا میری ملکیت خود مجھ سے دور جانے کی بات کرے۔ میں تمہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے وجود سے لگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہارون کی ہمراہی میں وہ نیچے آئی، خوشگوار ماحول میں ناشتہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہارون کے ساتھ ہی امی کے پورشن میں آ گئی۔ نائلہ بیگم تجھ سے دیکھتے ہی نہال تھی۔ علینا کا بھی رویہ ٹھیک تھا، اس نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ ہارون سجاد کے ساتھ بڑی دیر تک باتیں کرتا رہا اور وہ سائرہ اور علینا کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب نجم مسکراتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اور لاؤنج میں انہیں بات چیت کرتا ہوا دیکھ کر ان کے پاس آ گیا۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن قد میں اس سے بڑا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ چونکہ وہ مغربی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے کافی بولڈ بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حدود کا خیال رکھتے۔ نجم کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف عزت ہوتی، وہ اس کے بالکل سائرہ کی طرح تھی۔ بیوٹیفل لیڈی کے چہرے کا گلو بتا رہا ہے کہ ہسبینڈ کافی رومانٹک ہے، نجم نے اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شرم آنی چاہیے نجم، سائرہ اسے تمیز سکھاؤ۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے سکھاتے ہیں؟ تم سمجھا دو، کیونکہ رات بھر تم نے ہارون بھائی کو کافی ڈیسنٹ بنا دیا ہے۔ کیسے کول انداز میں سجاد بھائی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے سائرہ نے بھی اسے لتاڑ دیا اور وہ بے پناہ سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بلیشنگ، او مائی گاڈ۔ جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نجم نے بے ساختہ کہکا لگایا اور باقی لڑکیوں نے بھی اس کی تاکید کی تھی۔ جب نجم کے کہکے پر وہ سجاد سے باتیں کرتا ہوا وجود پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ نجم اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا اور وہ سرخ چہرہ جھکائے مسکراتے ہوئے نجم کو آنکھیں دکھا رہی تھی، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر نجم کے کندھے پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ شرم آنی چاہیے بہنوں سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے بھی اب کوئی لڑکی تلاش کر لینی چاہیے۔ علینا اٹھ کر کچن میں انتظامات دیکھنے چلے گئی۔ نائلہ بیگم بھی کچن میں ہی تھی۔ ارے
بالکل، میں تو یہ کہنے والا تھا کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو، بالکل تمہارے جیسی، بڑی بڑی سبز آنکھوں والی، لمبے سنہرے بالوں والی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے سارے نقوش تفصیل سے سائرہ کو بتا رہا تھا، اور اسے یوں اپنی بیوی کو تکتا پا کر اس ہنسی مذاق کے ماحول کو زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سجاد سے بات کرنا بھول گیا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز میں سجاد نے بھی پلٹ کر ان سب کو دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر ہارون کی جانب دیکھا۔ خالہ جان آج اپنی عزیزہ کی طرف ہے، ان کی وجہ سے گھر میں کافی رونق ہے، بس ایک ہفتہ باقی ہے، یہ لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ اس کا دھیان سجاد کی طرف نہیں تھا، وہ اب نجم کی پوزیشن نوٹ کر رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی صوفے پر ٹکے اسے اپنے کامنٹس کا نشانہ بنا رہا تھا، اور وہ بار بار بلش کرتی ہوئی سائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی برداشت اب جواب دے گئی۔ سجاد کو اگنور کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سختی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف گیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہوئے ہی ہوا تھا۔ تیزی سے اس کے وجود کو نجم سے الگ کر کے اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نجم کو دور دھکیل دیا۔ خبردار، اگر میری بیوی کے سامنے آج کے بعد یوں ہنستے ہوئے اور کہہ کے لگاتے ہوئے دکھائی دیے تو تمہارے دانت توڑ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ نجم پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم تو صرف مذاق۔ او جسٹ شٹ اپ، وہ شدت سے دھاڑا تھا۔ سجاد بھی ان کے قریب آ گیا۔ ہارون، یہ کس طرح بات کر رہے ہو نجم سے؟ یہ سب ہم عمر ہیں اور نجم ان سے چھوٹا ہے، وہ علینا کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتا ہے۔ سجاد شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور وہ بے ساختہ سر جھکائے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سب گھر والوں کے سامنے یوں شوہر کا شک کرنا اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم گھر چلو۔ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ سجاد نے اسے روکنا چاہا تھا۔ پلیز سجاد، ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی بہن کو روکو تو پھر ساری عمر کے لیے روک سکتے ہو۔ سجاد کو یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بہن ملتجئ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے بہنوئی کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے پورشن تک لے آیا اور پھر اپنے کمرے تک۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا اور اس شخص کا یہ حال تھا۔ آج کے بعد اگر تم مجھے کسی کے ساتھ یوں فرینک ہوتی ہوئی دکھائی دی تو… وہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور وہ بری طرح اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، نجم میرے لیے صرف چھوٹا بھائی ہے، لیکن میں آج کے بعد اس سے بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ فرش پر بیٹھی بری طرح چیخ رہی تھی اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گیا اور پھر آگے بڑھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ریلیکس، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم آج کے بعد اس چیز کا خیال رکھو گی، ورنہ میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہاری گردن دبانے میں۔ وہ دن اس کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں سب کے سامنے اسے تذلیل کا نشانہ بنا کر وہ شخص بار بار اس پر رعب جتائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ حویلی کے سب لوگوں سے کٹ کر رہ گئی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، بس اس کے ساتھ ہی نیچے جا کر کھانا کھاتی۔ اگر کوئی اسے بات کرنے کی کوشش کرتا بھی تو ہچکچاتی۔ اس کے شوہر کو بری لگ جائے۔ دن رفتہ رفتہ گزر رہے تھے جب اس نے ایک بار نائلہ بیگم کے سامنے ڈرتے ڈرتے ہی اس سب باتوں کا ذکر کر دیا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے دن بھر کیے گئے تمام الزامات کی سزا بستر پر بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی جب نائلہ بیگم پریشان سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ضرور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ بہت پیارا بچہ ہے، غصے کا تیز ہے، لیکن ہارون ہمارے گھر کا بچہ ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھو، تم ایک عرصہ اس کے ساتھ منسوب رہی ہو، لیکن اس نے کبھی تمہارے ساتھ غلط بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس کی بیوی ہو تو ظاہر سی بات ہے محبت دکھانا تو اس کا حق بنتا ہے۔ اس کی ماں کبھی اس کی اذیت کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مشرقی مائیں نہ جانے بیٹیوں کے معاملے میں کیوں اتنی کمزور پڑ جاتی ہیں کہ انہیں خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ان کی بیٹیوں کی زندگی پر اثر کرے گی۔ اور اس روز کے بعد اس نے اپنے لبوں پر قفل لگا لیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی اسے اپنی پریگننسی کنفرم ہوئی اور اس روز بھی ہارون بے تحاشا خوش تھا۔ وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ ہارون کی وجہ سے وہ جب گھر والوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تو گھر والوں نے بھی اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ شائستہ بیگم بھی اب اسے خار کھانے لگی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کے بیٹے کی ہمراہی میں وہ ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی ہے۔ اس کا مغرور رویہ، دیا سا انداز اسے ہر رشتے سے دور کر گیا۔
اور وہ خود اس وجہ سے بے حد اذیت میں مبتلا تھی۔ خالہ کی فیملی تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی واپس چلی گئی، لیکن پھر نجم نے پلٹ کر کبھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہمیں رشتوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر سسرال کے ماحول میں جب لڑکیاں ایسے شوہر سے متعارف ہوتی ہیں تو صرف شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اور اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون لانے کے لیے وہ ہر ایک سے تعلق ختم کر لیتی ہیں، ہر دوستی، ہر شوخی کو بھلا دیتی ہیں، اور پھر ان کے ارد گرد موجود لوگ انہیں بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مغروری کا انداز اپنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس درد سے، جس اذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں، یہ یا تو ان کا دل جانتا ہے یا پھر ان کا خدا۔ سجاد بار بار پرکھتے ہوئے اسے پوچھنے کی کوشش کرتا، اسے کریدتا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی بہن کی آنکھوں میں وہ شوخی نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ ہر بار کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اور ویسے بھی اس شخص کا امیج اتنا مضبوط تھا کہ اگر اس کے بارے میں کچھ بتاتی تو کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ نائمہ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ باتوں باتوں میں نائلہ بیگم سے کہنا چاہا، لیکن وہ ہر بار ہی اسے پرسکون رہنے کے لیے کہتی، اسے کہہ دیتی کہ وہ زیادہ سوچ رہی ہے، اسے سب کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے، اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ شاید اس شخص کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارنا اس کے مقدر کا حصہ بن چکا تھا، اور وہ یہ سب کچھ برداشت بھی کر رہی تھی، جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات حویلی میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی، یہ اس کے 9ویں مہینے کا آغاز تھا، اور شائستہ بیگم نے خود بیبی شاور پارٹی ارینج کی۔ انہوں نے خود اپنی بہو کے لیے گولڈن کلر کی ساڑی کا انتخاب کیا، جس میں اس کا بھرا بھرا سا وجود سمٹ کر رہ جاتا۔ یہ پارٹی ایک بڑے پیمانے پر ارینج کی گئی، حویلی کے وسیع لان کو مکمل ڈیکوریٹ کر دیا گیا۔ وہ بالکل کمفرٹیبل تھی۔ پارٹی کے آغاز کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا، جس نے اسے پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا۔ حسین چمکتی ہوئی سبز آنکھیں، اس کے وجود میں اب حرکت کرتا ہوا ننھا سا وجود اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا، اور وہ بڑی بے تابی سے اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، گو کہ وہ دونوں اس پارٹی کا مرکزی حصہ تھے، اس لیے سب لوگ انہیں ہی گفٹس اور مبارکباد دے رہے تھے۔ اس وقت وہ فیملی گروپ کی تمام لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے تھے۔ ملازمین ادھر سے ادھر پھیلے ہوئے تمام مہمانوں کو ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ وہ اس وقت مسٹر باجوہ کے ساتھ کھڑا آفس کے کچھ معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ مسٹر باجوہ ایک عرصہ اس کے بابا کے ساتھ بزنس پارٹنر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس نے پلٹ کر نائمہ کو اشارہ کیا۔ وہ اسے مسٹر باجوہ کی فیملی سے ملوانا چاہتا تھا، جب مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے آنے والے نوجوان ویٹر سے ٹکرائی۔ ڈرنک اس کی ساڑی پر گر گئی، نہ جانے کتنے گلاس زمین بوس ہو گئے۔ اس کی ساڑی کا پلو بے دہانی میں ہی لڑکتے ہوئے نیچے جا گرا۔ وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ خود کو سنبھال پاتی، اور ملازم نے بے اختیار خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھ کر اسے کمر سے سہارا دیا۔ میم، آر یو اوکے؟ وہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں اسے سہارا دے کر اس کے پلو کو لپیٹتے ہوئے اس کی مدد گار رہا تھا۔ ارد گرد سے بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتنے لوگوں کے درمیان اس کا پلو گر جانا، حالانکہ یہ ساری مکمل ساڑی تھی، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ملازم کا اسے سہارا دے کر اس کے پلو کو سلجھانا، یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا تھا۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ گر جائے یا پھر اس کے لباس کا کوئی حصہ خراب ہو جائے۔ اس نے سب کچھ بے اختیاری میں کیا تھا، اور اسے اس کی مدد بھی ہوئی تھی، لیکن دور کھڑی 2 نظروں میں بے اختیار زہر ابھرا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس وہاں سے پارٹی چھوڑ کر وہ نائمہ کو لیتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی کیک کاٹ دیا گیا تھا، اس لیے نائمہ کی طبیعت کے زیر اثر لوگوں نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، اور سب لوگ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کی ساڑی کے پلو کو کھینچتے ہوئے اس نے ساڑی کو بری طرح پھاڑنا شروع کر دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اسے پہنو؟ اسے جنون بھرے انداز میں دھاڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہتر نہیں تھی، لیکن اس شخص کو کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ لڑکا تمہارے قریب آ کر کمر کو چھو رہا تھا، اور میرے علاوہ کسی کا چھونا تمہیں برا نہیں لگا؟ تم نے اسے خود سے دور کیوں نہیں دھکیلا؟ وہ اب اس پر چکے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں گر جاؤں گی۔ میں اپنے بچے کے لیے
اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی جب اس نے پلٹ کر آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ساری چیزوں کو فرش پر مارا۔ بھاڑ میں گئی تم اور تمہارا بچہ، وہ بری طرح کام کرے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں اتنے دنوں سے آزادی بخش رکھی ہے، صرف تمہاری پریگننسی کی وجہ سے، لیکن تمہارے اندر موجود خواہش اب انگڑائی لینے لگی ہے۔ آخر تم شوہر سے اتنا دور کیسے رہ سکتی ہو جبکہ وہ ہر وقت تمہارے پاس ہو کر بھی پاس نہیں ہوتا؟ میں غلطی پر تھا، تمہاری خواہشوں کی تکمیل تو تمہارا حق بنتا ہے۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ بات کو اتنا نیگیٹو لے گا۔ وہ چیخ پڑی، خدا کے لیے اس کمرے سے نکل جائیں، مجھے آپ کا وجود یہاں نہیں چاہیے۔ اب وہ تنگ آ چکی تھی اپنی تذلیل سے۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی لیکن وہ اس کی گردن میں منہ دیے کھڑا تھا، اسے شدت سے چھوتے ہوئے اسے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے بری طرح اس کی شرٹ کو تھام لیا۔ بند ہوتی آنکھیں، چکراتا ہوا سر، دھڑکتا ہوا دل اور لاغر ہوتا ہوا وجود، ایک چیخ کے ساتھ ہی وہ بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، جسم کے نچلے حصے میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اس کے چہرے کو تھپتھپایا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اور پھر باہر سے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ پارٹی کی ارینجمنٹ ایک طرف تھی، گھر میں کام کرتی واحد ملازمہ جلدی سے پانی لے کر آئی، لیکن اس وقت تک وہ درد سے بےحال تھی۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی جب اس نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور پھر چیختے ہوئے ڈرائیور کو کہا تھا گاڑی نکالنے کے لیے۔ وہ داخلی دروازے کی جانب آتے ہوئے بری طرح چیخ رہا تھا۔ جب اسے سجاد نے دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پھیلنے لگا تھا، وہ کیسے اپنی بیوی کو اس حال میں اذیت پہنچا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر کہہ دیا ابھی 9ویں مہینے کا آغاز تھا اور ابھی ڈیلیوری متوقع نہیں تھی، لیکن انہیں شدید ذہنی طور پر ڈسٹربنس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ایشو ہوا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بچہ آج رات ہی پیدا ہو جائے۔ وہ ہر صورت میں اسے بچا لینا چاہتا تھا، جبکہ سجاد کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسے کون سی ذہنی اذیت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہارون پر شک تھا۔ اس نے ہارون کو گریبان سے پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ، کیا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ تم اسے پارٹی سے وہاں لے کر گئے تھے۔ احمد حسن صاحب اور شائستہ بیگم نائلہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور یہاں ان دونوں کو گتھم گتھا دیکھ کر احمد حسن صاحب نے بامشکل انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ وہ درد سے بےحال تھی، کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی اور بلاخر فجر کے وقت اس نے نارمل ڈیلیوری میں بچی کو جنم دیا۔ وہ درد سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ابھی اسے ایمرجنسی میں رکھا اور بچی کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سجاد اس ضد پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ وہ اس کی بہن کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، لیکن ہارون اس ضد پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں کھڑے کھڑے علینا کو طلاق دے دوں گا، سجاد نے اسے دھمکی دی اور شائستہ بیگم نے اسے منت سماجت کر کے وہاں بھیج دیا تھا۔ 2 دن انہوں نے ہاسپٹل میں جس طرح گزارے وہ جانتے تھے اور ان کا خدا، جبکہ دوسری جانب وہ کس قدر بےتابی کا شکار تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ بار بار اسے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں، اس کا خوف زدہ ہونا، اس کی ملتجئ نظریں، اس کا ہر بات میں معافی مانگ لینا، اس کے کپکپاتے لب، اس کی آنکھوں کی شوخی کا ختم ہو جانا، اور پھر اس حال میں اس نے حد کر دی۔ اس کا ضمیر کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر صورت اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی نائمہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے پورشن میں جائے گی، نہ کہ اپنے سسرال۔ سجاد اسے وہیں لے کر گیا تھا۔ علینا اس کی خاطرداری میں مصروف تھی، چاہے جو بھی تھا، لیکن یہاں اس کے بھائی کی غلطی تھی اور اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ سجاد اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا بہتر تھی اور نائمہ کی اپنی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی۔ نائلہ بیگم نے چاہا تھا کہ وہ ہارون سے ملاقات کر لیں، لیکن اس نے سختی سے تردید کر دی۔ اس روز عصر کے وقت سجاد کی غیر موجودگی میں ہارون خود اس سے ملنے آ گیا، لیکن نائلہ بیگم نے کہہ دیا کہ وہ ابھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ کیا مطلب ہے مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں چچی جان، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے بہت بےتاب ہوں، وہ چیخ رہا تھا۔ علینا تم جاؤ، نائمہ کو بتا کر آؤ۔ اس سے پہلے کہ علینا پلٹ کر جاتی جب وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں وہ نازک وجود اٹھا رکھا تھا، زرد مرجھایا ہوا چہرہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جب وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھا۔ جانا، تم کیسی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، میں وہیں جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ چلو ایک نیا آغاز کرتے ہیں جس میں کبھی میرا غصہ شامل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کا زناٹے دار تھپڑ ہارون کے چہرے پر آ پڑا اور سب لوگ بے یقین ہو گئے۔
داخلی دروازے سے اندر آتا سجاد وہیں رک سا گیا۔ سجاد کے ساتھ احمد حسن صاحب بھی تھے، جبکہ شائستہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ اپنے گھر پر موجود تھی۔ خبردار، اگر میری بیٹی یا مجھ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو میں تم جیسے شخص کا سایہ بھی اپنی بیٹی پر نہیں پڑنا چاہتی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ بھاڑ میں جاؤں میں اور میرا بچہ؟ تو ہمیں بھاڑ میں ہی رہنے دو، نکل جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ وہ پہلی بار خوف سے نہیں، مضبوط لہجے سے دھاڑی۔ آج پہلی بار اتنے لوگوں کے درمیان وہ خود اس اذیت کا شکار ہو رہا تھا جس اذیت کا شکار وہ آج تک اسے کرتا آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نائمہ؟ پلیز، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود سلجھا لیں گے۔ ہم؟ کون ہم؟ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے اپنے ساتھ تصور بھی کیا تو میں تمہاری زندگی سے بالکل الگ ہوں۔ تم جیسے نفسیاتی مرد عورت کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے ساری زندگی کے لیے اس کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تایا ابو، اس نے پریگننسی کی حالت میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جو ایک حیوان بھی نہ کرے۔ اس نے مجھے ٹارچر کیا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور احمد حسن صاحب خون چھلکاتی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ سجاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہارون کی گردن دبا دے۔ بابا، میں نے غلط کیا ہے، لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ احمد حسن صاحب کی جانب بڑھا، جب انہوں نے پاس پڑا ہوا جگ اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ اسے دوبارہ جوڑ کر دکھاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جیسی حالت میں لے کر آؤ۔ تم گنہگار ہو میری بھتیجی کے، میری پوتی کے۔ سوچو اگر کل تمہاری بیٹی کو تمہارے جیسا شوہر ملے تو وہ تڑپتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس روز وہ خالی ہاتھ وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا اور پھر نہ جانے کتنی بار اس دروازے پر گیا، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی میں ہارون کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہے اور رہ سکتی ہے۔ بلا کر تنگ آ کر وہ سارے انتظامات کرتے ہوئے بیرون ملک چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اگلے 5 سالوں تک واپس نہیں آئے گا، لیکن ہر روز وہ اس کے معافی کے انتظار میں گزار دے گا، جب کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی۔ اس اذیت کے مارے ہوئے شخص سے جان چھوٹی، ایک آزمائش کی طرح ہم پر مسلط شخص جس کی بنائی ہوئی ساکھ ایسی ہو کہ وہ لوگوں میں قابل عزت و شریف ہو، جبکہ اس کے ساتھ رہ کر آپ مکمل طور پر ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اور ادھورا پن ہے، جو ہم کسی کے سامنے نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی خاموش رہ سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی عورتیں ایسی زندگی گزاری ہیں جو بظاہر دیکھنے والوں کو ایک آئیڈیل لائف نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ حقیقت یا وہ جانتی ہیں یا خدا۔